اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں سے ایک مثال دی جا رہی ہے توحید کے حوالے سے۔ حاصل مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو لوگ شریک ہیں، بلکہ تمہارے جو لوگ غلام ہیں، جو تمہارے خدمت گار ہیں، حالانکہ وہ تمہاری ہی طرح ہیں، انسان ہیں، تو تم ان کو اپنے کسی کام میں شریک نہیں ٹھہراتے کہ ان سے پوچھ کر کوئی معاملہ کرتے ہو یا کسی معاملے میں ان کو کوئی اختیار دے رکھا ہو۔ تو جب تم لوگ ایسا نہیں کرتے اپنے ہی جیسے بندوں کے ساتھ کہ تم نے انہیں اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے برتر و اعلیٰ ہے اور تمام چیزیں اسی کی ملک ہیں، اسی کی مملوک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے کسی کو اپنا شریک بنا سکتے؟ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی اللہ نے تمہارے لیے مثال تمہارے ہی نفسوں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا ہے تمہارے لیے مما ملکت ایمانکم، ان چیزوں میں جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلاموں میں، من شرکاء، کیا تمہارے غلاموں میں تمہارے کوئی شرکاء ہیں، تمہارے کوئی شریک ہیں، فیما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، یعنی یہ مال بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، ہم نے تم کو عطا کی ہے، اور تمہاری شرکت اس طور پر ہو کہ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم دونوں اس کے تصرف میں کیا ہو، برابر ہو، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان سے ڈرتے ہو یا اسی طرح کا اندیشہ رکھتے ہو، كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اندیشہ رکھتے ہو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہو، جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یعنی جب تم ان لوگوں کو اس طور پر شریک نہیں بناتے اپنے مال کے، جو بھی ہم نے عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے تمہیں مال عطا کی ہے اور جو ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں، تو وہ کس طرح کسی کو اپنا شریک بنا سکتے ہیں؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اصل بات تو یہ ہے، اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، کہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، کس چیز کی، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی بس وہ اندھا دھند اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے گئے اور اپنی خواہشات کی تقلید کی۔ افمن یہدی من اضل اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات میں اب اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، کیا وہ افمن یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت دے گا اس کو، من اضل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے، گمراہ کر دے، یا کیا وہ شخص ہدایت پر ہو سکتا ہے، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے کیا کر دیا، گمراہ کر دیا، استفہام، کیا وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا، وما لہم من ناصرین، اور یہ تو دنیا کی بات ہوگی، آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قائم رکھیں اپنا رخ، یعنی آپ اپنا رخ متوجہ رکھیں، للدین حنیفہ، دین کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر، خالص ہو کر، یعنی محض آپ دین کی راہ پر کیا کریں، چلتے رہیں، فطرہ، اور وہ دین کی راہ کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، جس پر اللہ نے لوگوں کو، تو یہ فطرت، یہ مفعول ہے، فطرت اللہ، یہ ترکیب میں کیا ہے، مفعول ہے، اس کا فعل محذوف ہوگا اتبع، اس کا فعل محذوف کیا ہوگا، اتبع،
کہ آپ پیروی کرتے رہیں اس فطرت کی جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اس فطرت کی جس پر اللہ نے لوگوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور یہی کیا ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ، اور یہ جو کہا گیا تھا نا کہ فطرت کی پیروی کرو، اس طور منیبین الیہ واتقوہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی کی طرف، منیبین علیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور اسلام لانے کے بعد جو بڑی چیز ہے کہ اس کا عملی اظہار اعمال میں، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، من الذین، اور وہ کون لوگ، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو کیا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ کیا ہو گئے، گروہ ہو گئے، شیعہ جمع ہے نا، اور وہ مختلف کیا بن گئے، گروہ بن گئے، یعنی حق کو چھوڑا، گمراہی کی راہ پر چلے، گمراہی کی راہ میں آپس میں اختلاف کیا تو ان کے بہت سے کیا بن گئے، گروہ بن گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر شیطان نے ان کو ایسا گمراہ کیا، ایسا مزین کر کے دکھلائے ان کے کام کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس پر کیا ہیں، خوش ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو ان کے پاس ہے اس پر کیا ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہیں، یعنی اب شیطان نے اس طرف کبھی ان کو سوچنا ہی نہیں دیا کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں یہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے، تو وہ اسی پر کیا ہو، خوشی سے کیا ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، تو یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اتبع فعل محذوف ہے، اب فطرت سے کیا مراد ہے جس کو آگے کہا گیا لا تبدیل لخلق اللہ، تو اس کے بارے میں دو قول ہیں کہ فطرت سے کیا مراد ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے، فطرت سے مراد کیا ہے، فطرت اسلام ہے، کہ ہر شخص کو، ہر مخلوق، ہر شخص کو کس پر پیدا کیا گیا، فطرت اسلام پر۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں فطرت سے مراد فطرت اسلام نہیں ہے، بلکہ فطرت سے مراد صلاحیت اور استعداد ہے قبول حق کی، کہ ہر مخلوق کے اندر کس چیز کی صلاحیت رکھی گئی، استعداد رکھی گئی ہے، صلاحیت رکھی گئی ہے حق کو قبول کرنے کی۔ تو اگر پہلی تفسیر مراد لیں کہ اس سے مراد فطرت اسلام ہے تو اس پر چند اشکال ہوتے ہیں۔ پہلا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر یوں مانا جائے کہ ہر شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بے تخلیق میں کیا نہیں ہے، کوئی تبدیلی، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اس کے خلاف ہے، بہت سے لوگ کیا ہیں، مسلمان نہیں ہیں، بہت سے لوگ کیا ہیں، تو پھر لا تبدیل لخلق اللہ کی کیا معنی ہوئے، اگر فطرت اسلام مراد لیں تو لا تبدیل لخلق اللہ، پھر یہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، حالانکہ بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہے اس میں انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، اور وجہ یہ بتلائی کہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کا کیا ہونے والا تھا، نافرمان ہونے والا تھا، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ کس پر تھا، کفر پر تھا۔ تو یہ جو حدیث ہے جو یہ بتلا رہی ہے کہ وہ بچہ کفر پر تھا، یہ بھی اس کے منافی ہے کہ اگر ہم یہاں پر فطرت اسلام مراد لیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، تو پھر تو ان کا یہ قتل کرنا ہی کیا نہیں ہے، صحیح نہیں۔
تیسرا اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں فطرت اسلام مراد لی جائے اور اللہ تعالیٰ فرمانے لا تبدیل لخلق اللہ، تو اس سے مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ اسلام ایک اختیاری فعل نہیں رہا۔ اسلام قبول کرنا ہے کیا ہے؟ اختیاری فعل ہے نا، کیونکہ ثواب یا جزا آخرت کی جو ہے وہ کس پر مرتب ہوتی ہے؟ ایسے اعمال پر، ایسے افعال پر ہوتی ہے جو اختیاری ہوں، جو کیا ہوں؟ اختیاری ہوں۔ اگر فطرت اسلام والا قول مراد لیا جائے تو اسلام کا قبول کرنا یہ اختیاری امر نہیں رہتا۔ اختیاری امر ہوگا تبھی تو کیا ہوگا؟ آخرت کا ثواب اس پر کیا ہوگا؟ مرتب ہوگا۔ چوتھی صورت اس میں یہ ہے کہ فقہا کہ ہاں یہی ہے کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اپنے والدین کے دین کے تابع ہوتا ہے۔ اگر وہ فوت ہو جائے اس کی تجہیز و تکفین اسی طریقے پر کی جاتی ہے جو مذہب یا طریقہ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ قول لیا جائے گا کہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ صلاحیت اور استعداد ہے قبول حق کی۔ صلاحیت اور استعداد ہے کس کی؟ قبول حق کی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَآتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، کہ ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس مقصد کو پہچانے جس کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ پیدا کیا گیا۔ اب چاہے وہ مخلوق انسان ہو یا جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ اپنے تخلیق کے مقصد کو کیا کرے؟ پہچان سکتی ہے۔ تو اب اس پر کوئی اشکال بھی باقی نہیں آئے گا کہ لا تبدیل لخلق اللہ جو کہا گیا، تو یہ صلاحیت اور استعداد ہر حال میں کیا رہتی ہے؟ اس کی باقی رہتی ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کے۔ اور پھر یہاں پر مزید وضاحت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے فطرت اسلام 20 سے مراد لیا تو ان کا بھی نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ وہاں فطرت اسلام سے مراد فطرت قبول اسلام، وہاں فطرت اسلام سے مراد کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنے کی استعداد، صلاحیت مراد۔ تو اب اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہے گا، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کو بیان فرما رہے ہیں، انسانی طبیعت کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربهم منیبین الیہ، پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، توجہ کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمتاً، اور جب ان کو چکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چکھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں اپنی جانب سے کوئی رحمت، کوئی نعمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک جماعت وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی مصیبت کے وقت تو وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب کوئی راحتیں، کوئی آسانیاں آئیں تو وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہم کیا کریں؟ تاکہ وہ نہ قدری کریں، نہ شکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو عطا کی۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ نہ شکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتمتعوا، تو تم لوگ کیا کر لو؟ خوب نفع اٹھا لو، خوب فائدہ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم کیا کر لو گے؟ جان لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی سند، کوئی دلیل؟ فہو یتکلم، کہ جس کو بولتا ہو، بما کانوا بہ یشرکون، جس کے ذریعے سے یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی ہم نے ایسی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل ان کو بتلاتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کیا کرو؟ شرک کرو۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً، مشرکین کو، کیا ہم نے مشرکین پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے کہ جو ان کو شرک کا حکم دیتی ہو؟ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم اتارتے ہیں لوگوں پر کوئی رحمت تو وہ اس پر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو پہنچے کوئی برائی، اور وہ برائی بھی کیسی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے، یعنی وہ برائی بھی ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ہی پہنچے، اذا ہم یقنطون، تو وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ان پر کوئی راحت ہے، کوئی آسانی آتی ہیں تو یہ خوشیاں مناتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے انہی کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کا اصول جیسے 25ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم کو جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ان کو پہنچے کوئی برائی، کوئی مصیبت، بسبب اس کے قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اذا ہم یقنطون، تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں۔ تو عام طور پر انسان کو حق سے دور کرنے والی یہی چیز ہوتی ہے، مال کی محبت، رزق کی محبت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو لہٰذا ذی القربى، قرابت داروں کو دو، حقہ، اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر۔ تو یعنی یہاں کن لوگوں پر خرچ کیا جائے اس کے تین اہم افراد بیان کیے گئے ہیں۔ قرابت دار، قرابت دار میں اس کے اپنے گھر والے بھی داخل ہیں، رشتہ دار بھی داخل ہیں، اور رشتہ داروں کو خرچ کرنا، ان کا حق دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر مال ہو تو مال کے ساتھ دیا جائے، مال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی کوئی جسمانی خدمت کر دینا، یا اور کسی طریقے سے اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، یہ تمام صورتیں اس میں کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوں، چاہتے ہوں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو، من ربا لیربو، یعنی اپنے مالوں میں سے جو کچھ بھی تم دیتے ہو، کوئی ہدیہ، کوئی ویسے کسی کو کچھ دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھ جائے، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ اس میں اضافہ ہو جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ، اور اس کے ذریعے سے تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضامندی کو، فاولئک هم المضعفون، تو حقیقت میں یہی لوگ بڑھانے والے ہیں، اضافہ کروانے والے ہیں اپنے مالوں کے اندر۔ تو پہلی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لوگ اپنا مال اس طور پر دیتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو جائے، مطلب یہ، اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کو وہ کوئی مال دیتے ہیں، کوئی ہدیہ دیتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمیں بدلے میں کیا کرے گا؟ کوئی ہدیہ دے گا یا اس چیز کو لوٹائے گا، یہ صورت تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی کو اس نیت سے کوئی ہدیہ دینا، کوئی تحفہ دینا کہ یہ بھی ہمیں بدلے میں کیا کرے گا، اس سے بھی ہم اتنے وصول کریں گے، تو یہ جو ہے نا، یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں کیا کریں گے؟ وفات دیں گے، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو ایسا کر سکے؟ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے؟ من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے، یعنی کسی کو زندگی بخش سکے یا کسی کو موت دے سکے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہیں شرک سے، و تعالی عما یشرکون، اور بلند ہیں اس چیز سے جو وہ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔